الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ذی الحجہ کے جو ابتدائی ایام ہیں وہ چل رہے ہیں، اور ان کے تعلق سے جو اسلامی تعلیمات ہے گزشتہ ہفتے ذکر کیا گیا، اور ان ایام میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی یادگاریں ہیں، اس لیے ان کا بھی تذکرہ کیا گیا. ارادہ یہ ہے کہ قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جائیں، اس لیے کہ معاشرے کے اندر بہت سے افراد ایسے ہیں اور دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں جو قربانی پر خرچ کیا جاتا ہے، خود بھی اور دوسروں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ قربانی پر نہ خرچ کر کے مسلمانوں کے جو ملی مسائل ہیں، ان کے جو مصائب ہیں، ان پر جو پریشانیاں ہیں، ان میں خرچ کیا جائے تو قربانی پر خرچ کرنے کی بنسبت یہاں خرچ کرنا زیادہ مناسب ہے. یہ ان کی سوچ ہے. اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی نیتیں صحیح نہیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ مخلص ہوں، قوم و ملت کا درد ہو ان کے سینے میں، لیکن ہاں اتنی بات تو کہی جا سکتی ہے کہ اسلام کی جو روح ہے اس کے سمجھنے سے یہ حضرات قاصر ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو دین دیا ہے وہ چند قوانین یا چند اصولوں کے ایک ضابطے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو دین دیا ہے وہ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جس کی ابتدا لا الہ الا اللہ سے ہے اور اس کی انتہا بھی اسی میں ہے کہ ابتداءً اس نے اعلان کر دیا میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہوں، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود تسلیم نہیں کرتا. یہ ابتدا اس نے کی، لیکن اب قسمت اچھی ہے کہ اس کو صحیح تربیت مل گئی، اس کی جو نشو و نما ہے وہ اچھے ماحول میں ہو گئی، اس کے جو دوست اور احباب ہیں وہ اسے دیندار مل گئے. اب ہوا کیا کہ وہ اللہ سے جو اس نے ایک تعلق قائم کیا تھا اس کے اندر اس قدر مضبوطی آتی چلی گئی، وہ تعلق اتنا مضبوط ہوتا چلا گیا، اللہ سے عشق اور محبت اس درجے بڑھ گئی کہ بندہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور اس کی کامل اور اکمل مثال اور آئیڈیل اور نمونہ جو ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے پیش کیا ہے وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے.
واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن آپ غور کریں، جتنے بھی مراحل آئے، چاہے وہ بچپن میں عقل و شعور کا امتحان ہو، وہاں پر بھی انہوں نے چاند، ستاروں، سورج اور جو کچھ اس ماحول میں تھا ان تمام سے انکار کرتے ہوئے کیا کہا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یعنی معاشرے سے دشمنی مول لے لی، معاشرے سے جو مفادات وابستہ تھے ان تمام پر حضرت نے کلہاڑی چلا دی، ایک اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اگر غور کیا جائے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے اپنی کوئی محبوب چیز اللہ کے لیے قربان کی، ہر تھوڑے دنوں کے بعد۔ عقل و شعور سے جب اللہ کو پہچان لیا، حضرت کو نبوت دے دی گئی، تو پھر امتحانات کا جو سلسلہ شروع ہوا، ہر چند دنوں کے بعد اپنی محبوب چیز کو قربان کرنا پڑا ہے۔ جب باپ کو دعوت دی تو باپ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ۔ ابراہیم اپنے اس روش سے باز آ جاؤ، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، ورنہ پتھر مار مار کر ہم تمہارا سر توڑ دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں بڑی شائستگی سے فرمایا، سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، یعنی اپنے آپ کو باپ کی محبت سے، اپنے آپ کو باپ کے سائے عاطفت سے محروم کر لیا اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے اپنے باپ کی محبت کو قربان کر دیا۔ اس کے بعد آگے چلیے، پھر اپنی ذات کی باری آئی تو ابراہیم علیہ السلام بغیر چوچرا کے وہ آگ کے اندر، اور عقل جو ہے وہ ابھی سوچ رہی ہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے لبے بام ابھی، یعنی عقل سوچ رہی ہے کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، آگ میں کودنا چاہیے نہیں کودنا چاہیے، لیکن عشق کیا ہے؟ چھلانگ لگا چکا ہے اور آگ کے اندر پہنچ چکا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو، جو آدمی کو اپنے سے محبت ہوتی ہے، اس کو بھی قربان کر دیا اللہ کی محبت کی خاطر۔ اس کے بعد اب جب یہ مرحلہ آیا کہ قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کر لی لیکن اللہ نے بچا لیا، تو اب وہاں رہنا کسی بھی طرح مناسب نہیں، اب ہجرت کی اجازت دی گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ گھر کو چھوڑنا، ماحول کو چھوڑنا، خاندان والوں کو چھوڑنا، اور چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جانا جہاں کوئی بظاہر انتظام نہیں ہے کہ رہیں گے کہاں، کیا کریں گے، بیوی بچوں کو کیسے پالیں گے، یہ مراحل بھی آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر بھی اپنے رب کا انتخاب کیا اور رب کی محبت کو ترجیح دی، تمام خاندان کو قربان کر دیا، وطن چھوڑ دیا، اور عراق چھوڑ کر آپ ملک شام آ گئے، اور ملک شام میں کنعان کا جو علاقہ ہے یہاں آپ قیام پذیر ہو گئے۔ ابھی ادھر سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابھی برابر یہ صدا ہے کہ عشق کے امتحان ابھی اور بھی ہے، حل من مزید کی ادھر سے پکار ہے کہ ابھی بس نہیں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں جا کر اللہ نے اولاد دی، اولاد مل گئی، ایک امید وابستہ ہو گئی، بڑی دعاؤں اور آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاجرہ سے اسماعیل جیسا سعادت مند بیٹا دیا، لیکن چند دنوں کے بعد پھر حکم آیا کہ اس بیٹے کو اور اس ماں کو جہاں میں کہہ رہا ہوں وہاں چھوڑ کر آ جاؤ، اور جہاں لے جایا جا رہا ہے آپ خود اندازہ لگائیے کہ وہاں اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وادی ذی زرع، جہاں آج مکہ مکرمہ ہے خانہ کعبہ کے قریب، یہاں جب چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ جب امتحان آیا بیوی بچوں کے محبت اور ایک طرف اللہ کی محبت، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت کو ترجیح دی، بیوی بچوں کو اپنے سے دور کر دیا، اور ان کی جدائی کا جو گھونٹ ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ پی گئے۔ اب جب بچہ اس عمر کو پہنچا، فلما بلغ معه السعی، یعنی اب ایک امید وابستہ ہوئی، لیکن جب بچہ انگلی پکڑ کر چلنے کے قابل ہو جائے، جب بچہ بات کرنے کے لائق ہو جائے، جب اب باپ اپنے ساتھ ہر جگہ لے کر جانے لگتا ہے اسے، جب اس عمر کو پہنچے اسماعیل علیہ السلام، نہایت ہی چہیتا لاڈلا دل کے قریب ہوتا ہے یہ بچہ، یہ سیکھ رہا ہوتا ہے، باپ کے کاموں میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ہاتھ بٹا رہا ہوتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو حکم آیا، اور حکم بھی خفیہ طریقے سے دیا گیا۔ ایک تو یہ ہے جبریل علیہ السلام آ جاتے اور آ کر یہ کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بیٹے کو جا کر ذبح کر دیں، تو ایک واضح حکم تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن خواب دکھلایا گیا، یہ مزید سخت معاملہ ہے۔ خواب دکھلایا گیا، ایک بار، دو بار، تین بار۔ اب ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے چلے ہیں، اور آ کر جب یہاں مکہ مکرمہ اترے ہیں تو اپنی اہلیہ سے یہ کہا ہے کہ بھائی اس کو تیار کر دو، ہم اسے لے جا رہے ہیں ٹہلانے گھمانے کے لیے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی ہے تو مقصود کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل کی قربانی نہیں تھی، مقصود یہ تھا کہ قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں انہیں اسلام کا مطلب سمجھایا جائے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کے دل کی کیفیت جانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں محبت کس کی زیادہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی پوری طرح باخبر تھا۔ تو یہ جو تمام معاملات کروائے گئے یہ کیا ہے؟ قیامت تک آنے والے جو انسان ہیں انہیں یہ بتلانے کے لیے کہ اسلام کہتے کسے ہیں، مسلمان ہوتا کیا ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا کیا، فلما اسلم، اسی سے ہمارا اسلام بنا ہے اور اسی سے ہم مسلمان بھی ہیں۔ لفظ وہی ہے کہ فلما اسلم، جب وہ ان دونوں نے اپنے آپ کو رب کے سامنے ڈال دیا، جب اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، ونادیناہ، تو اب ایک اور ندا آئی، لیکن اب یہ حل میں مزید کی نہیں ہے کہ ہمیں کچھ اور چاہیے، یہ اب کیا ہے کہ بس قرآن نے کیا کہا، ان ھذا لہو البلاء المبین، شروع میں تعریف کی ہے، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم، یہ قد صدقت الرؤیا کا ترجمہ بعض مفسرین یہ کرتے ہیں شاباش، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، اور ہم اسی طرح محسنین کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ محسنین یہ احسان سے بنا ہے، اور ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ آدمی اس مقام تک پہنچے جس کو جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جبریل علیہ السلام ایک شخص کی شکل میں، ایک آدمی کی شکل میں آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم لوگ قعدے میں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آتے ہیں اور اپنے گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب صحابہ کرام حیران و پریشان کہ بھائی یہ بندہ ہے کون؟ مدینے کا ہے نہیں، اگر ہم جانتے، اگر مدینے کا ہوتا تو ہم پہچانتے، اور اگر دور دراز سے آیا ہوتا تو زرق برق لباس ہے، لباس گندا ہو جاتا، بال بکھرے ہوئے ہوتے دور دراز سے آنے کی وجہ سے، لیکن بال سلیقے سے، کپڑا صاف ستھرا، اور آ کر ایسے بیٹھا ہوا ہے جیسے یہ آپ کو جانتا ہو۔ انہوں نے آ کر سوال کیا مل اسلام، یا رسول اللہ، یعنی اے محمد مجھے بتلائیے اسلام کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتی، جو چلتی ایمان مجمل، اور چند سوال کیے، پھر آخر میں پوچھا مل احسان، یا محمد مجھے یہ بتلائیے احسان کیا چیز ہے؟ یہاں قرآن کیا کہہ رہا؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح محسنین کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ محسنین کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں یہ بتلائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ صفت نہ آ سکے، یہ کیفیت نہ پیدا ہو سکے، تو کم سے کم یہ ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے، یعنی ایمان کا سب سے اونچا درجہ۔ اس درجے پر پہنچنے والا کبھی یہ نہیں کہے گا کہ قربانی نہ کر کے ہم کیا کر دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، ہم قربانی نہ کر کے کسی بیوہ کا راشن بھر دیں، ہم قربانی نہ کر کے کسی کے ساتھ یہ نیکی کر دیں۔ مرتبہ احسان کو پہنچنے والا کبھی بھی یہ بات نہیں کر سکتا۔ لہذا اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ نہیں فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کو اسی طرح نوازتے نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کو، مرتبہ احسان تک پہنچنے والوں کو ہم اسی طرح نوازتے ہیں اور اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ یہ کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے پیش کی گئی کہ دیکھو ایک محسن، یعنی مرتبہ احسان تک پہنچنے والی ایک ہستی تھی جنہوں نے ہر موقع پر اپنے کسی نہ کسی قیمتی محبوب کو ہمارے محبت کے سامنے قربان کیا ہے، چاہے وہ بیوی بچوں کا مسئلہ ہو، چاہے اپنی ذات کا مسئلہ ہو، چاہے والد کی محبت کا مسئلہ ہو، اور چاہے بیٹے اسماعیل کا مسئلہ، ہر ایک کو قربان کیا ہے۔ لہذا اگر یہ خوبی تمہارے اندر پیدا ہو گئی تو یاد رکھو ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ ہم اور آپ اسلام کا مطلب اگر سمجھ جائیں تو ساری کہانی سمجھ میں آ جائے گی۔ اسلام کو جو اصطلاحی تعریف ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں اس کو ابھی ہٹائیے، اسلام کے لغوی معنی کیا ہیں؟ سر تسلیم خم کردن، یہ فارسی میں اس کی تعریف کی گئی ہے، سر تسلیم خم کردن، یعنی اپنی گردن کو جھکا دینا۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کے جو معاملات ہیں، ان کے ساتھ جو امتحانات پیش آئے، ان کو اللہ نے محفوظ کر کے، یعنی اگر ان تمام چیزوں کو محفوظ نہ کیا جاتا، پھر سمجھانے کی کوشش کی جاتی تو سمجھنا مشکل ہوتا، لیکن ان تمام واقعات کو اللہ نے ایک تاریخی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک اسلامی حیثیت سے ان کو زندہ رکھا، تاکہ قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں
وہ اسلام کا مطلب سمجھ سکیں، اللہ سے عشق و محبت کس درجے ہونی چاہیے وہ جان سکیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی جو کہانی ہے وہ زندہ رکھی گئی اور اس کو شاعر اسلام میں شمار کر دیا گیا۔ صفا مروہ جب آپ دوڑ رہے ہوں تو وہ کہانی یاد ہو کہ اللہ کی خاطر جس خاتون نے یہاں دوڑ لگائی ہے، اپنے شوہر کی جدائی برداشت کر کے اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے یہاں پر کیا ہے وقت گزارا ہے۔ جب کنکر آپ مار رہے ہوں تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی کہانی آپ کے ذہن و دماغ میں گونج رہی ہو کہ اپنے جذبات اور خواہشات کو قربان کر دینا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہاں باپ نے اپنے لخت جگر اور اپنے نور نظر کو اللہ کی خاطر لٹا دیا تھا اور جو کچھ اپنے جذبات تھے ان تمام پر چھریاں چلا دی تھی۔ یعنی جتنے بھی ارکان ہیں حج میں آپ غور کریں تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی آپ کو نظر آئے گی۔ لہذا اسلام کی روح جو ہے یہ قربانی ہے، اسلام کی روح یہ قربانی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، ہمیں اور آپ کو جو دین دیا گیا ہے، جو ملت دیا گیا ہے، یہ ابراہیمی ملت ہے، ابراہیمی دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہو گئی تھی ان تمام کو چھانٹ کر ہمارے سامنے صاف ستھرا کر کے پیش کر دیا ہے۔ قرآن میں جو اللہ نے کہا قل آپ کہیے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے۔ اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دینا قیما ملت ابراہیم، اے اللہ ہمیں وہ دین دیجیے جو ملت ابراہیمی ہے۔ اور پھر امت مسلمہ سے یعنی ہم سب سے کہا گیا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی اتباع کیجیے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسلام کی جو روح ہے وہ قربانی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتلائیے ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ ہم جانور ذبح کرتے ہیں اور پھر یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کیا کہانی ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک جملے میں بات ختم کی، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت، بات ختم ہو گئی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا ان لوگوں کے لیے جو صاحب استطاعت ہیں اور اس کے باوجود قربانی نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، اور اس استطاعت کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتے تو یاد رکھیں انہیں ہماری عیدگاہ میں آ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اپنی عیدگاہ کہیں اور بنا لیں، وہی نماز پڑھ لیں۔ ہم مسلمانوں کے یہاں یعنی جو واقعی اللہ کے نبی کے دین کی اتباع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ انہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں یہ ہم اور آپ عقل لگا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا اس عمل سے بڑا والہانہ اور جذباتی تعلق تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور 10 سال آپ نے قربانی کی ہے، اور پھر آخری سال یعنی جس سال آپ نے حجۃ الوداع فرمایا ہے اس سال آپ نے اپنے ہاتھوں سے 63 سال آپ کی عمر مبارک تھی، 63 اونٹ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے نہر کیے ہیں۔
اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں، یعنی 10، 11 اور 12، 13، 14 نہیں ہے، جو 13 تک گھسیٹ لے جاتے ہیں یہ قربانی کیا ہے، 13 تک ہے تو وہ گھسیٹے ہی جائیں گے، ہے نہیں حقیقت میں 13 تک قربانی کہیں بھی، لہذا 10، 11 اور 12 یہ 3 دن جو قربانی کے ایام ہیں، ان دنوں میں قربانی سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کوئی دوسرا نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا، آپ 1 کروڑ روپیہ خرچ کر دیں لیکن قربانی آپ کے اوپر واجب ہے، آپ نے قربانی نہیں کی تو وہ 1 کروڑ روپے آپ کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اللہ کے یہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ان 3 دنوں میں سوائے خون بہانے کے، سوائے قربانی کرنے کے، اللہ کو کوئی دوسرا عمل پسند نہیں ہے۔ ہاں آپ نے کیا کر لیا، قربانی آپ نے ادا کر دی، جو آپ کے اوپر واجب تھا، اس واجب جو آپ کے ذمہ تھا، اس واجب سے آپ نے فراغت حاصل کر لی۔ اب آپ 10 روپے بھی دیں تو قیمتی ہے، 10,000 دیں وہ بھی قیمتی ہے، کروڑ خرچ کریں تو وہ اور زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ قربانی نہ کر کے آپ دماغ لگائیں۔ جیسے ایک صاحب کہنے لگے، مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، یہ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم نے جوڑا یعنی دماغ لگایا کہ ہم جو قربانی کا جانور لا رہے ہیں اس پر اتنے روپے خرچ ہوں گے، تو میں نے اتنے روپے کا ایک واٹر کولر محلے میں لگوا دیا ہے تاکہ سب ٹھنڈا پانی پیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دماغ ہے۔ بھائی آج تو یہ کہہ رہے ہو کہ بھائی قربانی کا پیسہ جانوروں پر نہ لگا کر یہ عوام جو غریب ہیں یا پریشان ہیں ان کی پریشانی کی دور کی جائے۔ کل آپ یہ بھی کہو گے کہ حج پر جو حضرات جا رہے ہیں، جو پیسہ لگا رہے ہیں، حج پر پیسہ نہ لگا کر کہیں اور لگا دیا جائے۔ یہ بات یہیں تک نہیں رکے گی۔ اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو بتلایا نا، جو اسلام کی روح نہیں جانتے۔ اسلام کا جو لفظ ہے وہ خود بتلا رہا ہے کہ بھائی گردن ڈال دن، گردن جب ڈال دیا تو اب آپ کی مرضی نہیں، اب اللہ جو کہے وہ بغیر چوں چرا کے کرنا ہے۔ اگر چوں چرا کیا تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ طاعت و فرما برداری نہیں ہے، پھر وہ بغاوت ہے، اور باغی کی سزا بڑی خطرناک اور بڑی سخت ہے۔ لہذا اس طرح جو مغالطے معاشرے کے اندر دیے جاتے ہیں ان کے لپیٹے میں نہ آئیں، بلکہ ایسے افراد سے اگر سمجھایا جا سکتا ہے تو آپ سمجھائیں، نہیں تو دوری بنائیں، اس لیے کہ یہ ہمیں اور آپ کو کیا ہے، اسلام سے دور کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا باغی بنانے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنے سے روکنے والے اور دور کرنے والے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کو یا تو سمجھائیں اور صحیح جو سمجھ ہے ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایسے حضرات سے دوری بنائیں۔ اس کے علاوہ معاشرے کے اندر اور بہت سی چیزیں ہیں جو چلتی ہیں۔ اب چونکہ کل عید الاضحیٰ ہے، قربانی بہت سے حضرات کو کرنی ہے، اس میں بھی بڑے مسائل ہیں معاشرے کے اندر۔ ایک تو یہ کہ موٹی موٹی مثال جو صاحب نصاب کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ زکوٰۃ میں سنتے ہیں 3 چیزیں، روپیہ، اسی طرح سونا اور چاندی۔ روپے میں مال تجارت بھی آپ ساتھ میں جوڑ دیجئے، 3 ہی چیزیں، یعنی سونا ہو یا چاندی ہو یا روپیہ پیسہ یا مال تجارت۔ لیکن اس میں ایک چیز اور ایڈ ہو جاتی ہے، یعنی جڑ جاتی ہے، وہ ہے ضرورت سے زائد سامان، یعنی ہے وہ گھر کے استعمال کے لیے، زکوٰۃ میں نہیں جوڑا گیا تھا کہ بھائی زکوٰۃ میں سونا تھا 7.5 تولہ سونا ہو، یا 7.5 تولہ سونا نہیں ہے بلکہ چاندی موجود ہے 52.5 تولہ، یا یہ دونوں نہیں ہے، مال تجارت موجود ہے یا نقدی موجود ہے، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب تھی۔ لیکن قربانی میں ایک چیز اور جڑ گئی کہ آپ کے پاس زائد سامان رکھیں، جیسے ہم اور آپ رکھے رہتے ہیں گھروں کے اندر بہت سی چیزیں
کہ بھائی جب کوئی اسپیشل مہمان آئے گا تو پھر ہم کیا ہے اس کو استعمال کریں گے، یا کپڑے رکھے رہتے ہیں کہ جب کوئی اہم پروگرام ہوگا اس میں ہم جو کبھی کبھار استعمال ہوتے ہیں، یہ ضرورت سے زائد ہیں، ان کو بھی جوڑا جائے گا، ان کی جو رقم ہے، ان کی جو مالیت ہے وہ بھی دیکھی جائے گی۔ اگر وہ نصاب کو پہنچ رہی 52.5 تولہ تو پھر اس صورت میں قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب قربانی واجب ہو گئی تو اب مسئلہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، اور دین سے جو دوری ہے ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، تو وہ اس الجھن کے شکار ہوتے ہیں کہ بھائی جب تک کسی بڑے کی طرف سے قربانی نہ ہو چھوٹوں کو قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی جب تک کسی بڑے کی طرف سے نہ ہو چھوٹے کی قربانی نہیں۔ ابھی ہمارے پاس ہی ایک مسئلہ ہے، ان کو سمجھایا تو بہرحال وہ راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہمارے نام کروا دو، ورنہ وہ کہیں اور جا رہے تھے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ عام طور سے آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھائی قربانی ہمیں کرنی ہے، اور ایک ہی کے اوپر گھر میں مثلا 5 افراد ہیں، سب کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹا بیٹا یا کوئی گھر کا چھوٹا فرد ہے، اس کی مالی حالت ٹھیک ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، اب وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، تو اب وہ اس کو یا تو بتلایا گیا یا کچھ اور چیز ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی گھر کا بڑا اگر نہ کرے تو ہماری قربانی کیسے ہوگی؟ آپ کی قربانی ہو جائے گی، اور آپ ہی کی قربانی ضروری ہے۔ جو دوسرے افراد ہیں گھر کے، ان کے اوپر جب قربانی واجب نہیں ہے تو نہ تو ان کی گرفت ہے، نہ ان پر کوئی گناہ ہے۔ لیکن ہاں اگر آپ نے کیا کیا، اپنی قربانی نہ کروا کے کسی بڑے کی قربانی کروا دی، بڑے کی قربانی کا مطلب ہے بڑے کے نام قربانی کروا دی، تو اس صورت میں جو آپ کے ذمے واجب تھا وہ رہ گیا، اور آپ گنہگار ہوں گے، اور اللہ کے نبی نے جو وعیدیں بیان کی ہیں اس کے آپ مستحق ہوں گے۔ لہذا بڑوں کا انتظار نہیں، آپ اگر صاحب نصاب ہیں، اللہ نے مال و دولت آپ کو دے دی ہے، تو پھر آپ قربانی کریں۔ اسی میں ایک چیز اور آتی ہے کہ بھائی گھر کا کوئی بڑا قربانی کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک باپ ہے اور اس کے نیچے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں، یہ بھی مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، اور باپ بھی صاحب حیثیت ہے۔ اب یعنی مسئلہ یہ وہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی باپ نے کر لیا تو دونوں جو بیٹے ہیں ان کی طرف سے بھی ہو گیا، جو 2 بہویں ہیں ان کی طرف سے بھی ہو گیا، اور گھر کے جتنے افراد ہیں سب کی طرف سے ہو گیا۔ تو ایسا کچھ تھوڑی ہوتا ہے کہ بھائی مثلا نماز آپ نے پڑھ لی تو باپ کی طرف سے بھی ہو گیا، اور جو بھائی تھے ان کی طرف سے بھی ہو گیا، بہوؤں کی طرف سے بھی ہو گیا، اور گھر کے جو افراد تھے ان کی طرف سے بھی ہو گیا۔ یا اسی طرح آپ نے حج کر لیا تو باپ کی طرف سے بھی حج ہو گیا، جو اور گھر کے افراد ہیں ان کی طرف سے۔ بھائی جس طرح اور فرائض ہیں اسی طرح قربانی بھی ہے، کہ قربانی جس طرح صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے آپ پر واجب، اسی طرح صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے باپ پر بھی واجب، اگر اس کے بعد کوئی اور گھر کا ہے اس پر بھی واجب، اگر آپ کی خواتین کے پاس زیورات اتنے موجود ہیں جو نصاب کو پہنچ رہے ہیں ان پر بھی واجب۔ یعنی گھر کے جتنے افراد صاحب نصاب ہیں ہر ایک پر قربانی واجب ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ کی طرف سے کر لیا اور سارے گھر والے کیا ہیں ان کی طرف سے ذمہ داری ادا ہو گئی یا ان کا جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ اور ہے، وہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مثلا بہت سے افراد ہیں جو کسی بڑے کے نام سے قربانی یعنی اپنی قربانی انہوں نے کر لی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جانتے ہیں مسئلہ، انہوں نے اپنی طرف سے قربانی کر لی، اب وہ کسی بڑے کے نام سے کرنا چاہتے ہیں، مثلا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرنا چاہتے ہیں، یا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں، یا حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ مسئلہ آپ جان لیں کہ جو قربانی آپ کریں گے وہ تو نفلی ہوگا، اور ہوگا آپ کی طرف سے۔ جو قربانی آپ کریں گے مثلا آپ نے واجب ادا کر لیا، وہ تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب آپ کسی بڑے کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں، اب وہ بڑوں میں چاہے انبیاء کرام ہو، چاہے آپ کے گھر کے جو بڑے بزرگ ہیں
یعنی دادا ہیں، دادی ہیں، یا والد والدہ ہیں، یا دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے نام سے کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جو بکرا آپ ذبح کریں گے وہ بکرا تو ہوگا آپ ہی کی طرف سے، لیکن ہاں اس کا ثواب آپ کسی کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اب جب ثواب اس کا کسی کو بھی پہنچا سکتے ہیں تو ایک بکرے میں پوری امت کو شامل کر سکتے ہیں۔ ایک بکرے میں آپ اپنے ماں اور والد دونوں کو شامل کر سکتے ہیں۔ ایک بکرے میں آپ جیسے جو نام گنایا گیا کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان تمام کی طرف سے جب یہ بتلا دیا گیا کہ ساری امت کو اس بکرے میں شامل کر سکتے ہیں تو اب ایک دو نام گنانے کی ضرورت نہیں، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور اس کی واضح مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھے ذبح کیے اور فرمایا ایک میری طرف سے اور ایک میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھے ذبح کروائے، ایک اپنی طرف سے کروایا اور ایک امت کے جو غریب اور مسکین ہیں ان کی طرف سے، یعنی ایک بکرے میں تمام غریب امت کو آپ نے شامل کیا ہے۔ لہذا ایک بکرے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی وسعت نہیں دی ہے، لیکن جذبہ ہے قربانی کرنے کا کہ بھائی ہمارے بڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو یا جن کی کہانی چل رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ، یہ لوگ ہوں، آپ ایک بکرا ذبح کریے اور ان تمام کو اس میں شامل کر لیجیے۔ اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو پھر آپ الگ الگ کریے۔ لیکن ایک سوال اٹھتا ہے، سوال یہ ہے کہ بھائی ایک بکرا جب ذبح کیا اور اس میں ساری امت کو ہم نے شامل کر لیا تو آیا اس ایک بکرے کا ثواب بٹ کر ملے گا یا ایک ایک بکرے کا ثواب ہر ایک کو ملے گا؟ سوال ذہن میں آتا نا، بھائی ایک بکرے کو ہم نے ذبح کیا ہے، اب امت پر اگر ہم پوری امت پر اسے تقسیم کریں تو آپ بتائیے بال تک نہیں ملے گا۔ ایک امتی کو جو دنیا سے جا چکا ہے اسے ایک بال تک نہیں ملے گا۔ تو گوشت اور یہ ساری چیزیں تو دور کی بات۔ لہذا ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے یہاں یہ سب نہیں ہے۔ جب آپ نے ایک بکرے میں تمام کو شامل کر لیا تو جتنے افراد ہیں ان تمام کو ایک ایک بکرے کا مستقل ثواب ملے گا، نہ کہ ایک بکرے میں تقسیم کر کے جو ان کے حصے میں آئے گا وہ دیا جائے گا۔ لہذا اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو ان 3 دنوں میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قربانی میں کیا ہے حصہ لینا چاہیے۔ اس سے زیادہ بہتر عمل اور محبوب عمل ان 3 دنوں میں اللہ کے نزدیک کوئی دوسرا ہے نہیں۔ لیکن ہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے یہاں اصل چیز جو ہے وہ آپ کی نیت ہے، ورنہ آپ دیکھیے آپ نے بکرا ذبح کر دیا، اس میں سے کیا چیز ہے جو اللہ کے یہاں آپ نے پہنچایا؟ اللہ کے یہاں سے کوئی قاصد یا کوئی فرشتہ آپ کے پاس آیا وہ کچھ لے کر گیا ہو؟ کچھ نہیں، بلکہ آپ پورا گوشت خود کھا جائیں کوئی مسئلہ نہیں، ثواب کے اندر رتی برابر بھی کمی نہیں ہوگی آپ اگر 3 حصے نہ کریں۔ آپ نے بکرا ذبح کیا، آپ خود ہی کمزور ہیں یا پورے سال کا کوئی مسئلہ ہے، آپ نے پورا بکرا رکھ لیا کہ بھائی ہم ہی استعمال کریں گے، کسی کو نہیں دیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ خود کھائیے، پورے سال رکھ کر اسے آپ استعمال کیجئے، کوئی حرج نہیں۔ شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر جب آپ ہجرت کر کے آئے تو آپ نے قربانی کے گوشت کو جمع کرنا اس سے منع کیا تھا صحابہ کرام کو، اور آپ نے اس عمل کی کراہت بیان کی تھی، اس لیے کہ غربت کا دورہ تھا۔ آپ نے فرمایا سب تک گوشت پہنچنا چاہیے، لیکن جب اللہ کے نبی کو اللہ نے فتوحات دی، وسعت ہو گئی،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی کہ بھائی اب اگر کھانا چاہو تو لمبا رکھو، اور ہمارے اکابرین کی آپ اگر سیرت اٹھا کر دیکھیں تو ایسے ایسے واقعات ملیں گے کہ وہ گوشت سکھا کر رکھ لیا کرتے تھے، اور جب کوئی بڑا آتا ان کا تو اس قربانی کے گوشت کو بنا کر یہ خصوصی جو ہے ان کے لیے کھانا تیار کیا جاتا تھا، اس لیے کہ قربانی اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اللہ کی محبت میں ڈوب کر کیا جائے، تو ایسے گوشت کے استعمال سے تقوی اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی کہ آئیے، بہت دن ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ مشہور تھا اور حقیقت تھی کہ آپ بہت کم کھانا کھاتے ہیں اور راتوں کو یعنی بیدار رہتے ہیں۔ اب جب وہاں پہنچے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، تو جب کھانا لگا تو حضرت نے کھانا شروع کیا اور کھاتے ہی چلے گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے صاحبزادیاں دی تھی، لڑکیاں دی تھیں، لڑکے نہیں تھے۔ اب جب امام صاحب جب روٹی مانگتے تو لڑکیاں جو ہے مارتی، ابا آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ میرا شاگرد بڑا ہونہار، بڑا نیک اور کم کھانے والا، یہ تو روٹیوں پہ روٹیاں کیا ہیں، یہ اندر جا رہی ہیں۔ خوب جم کر کھایا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کے بعد امام صاحب کے سرہانے ایک لوٹا رکھ دیا گیا کہ بھائی جب صبح اٹھیں گے فجر میں تو پانی وانی کی ضرورت ہوگی تو یہ پانی میسر ہو۔ اب امام صاحب جب مسجد چلے گئے نماز پڑھنے، اور لڑکیاں جو ہیں جب کمرے میں گھسی کہ چلیں صفائی وفائی کریں، تو دیکھا لوٹے کا پانی جوں کا توں رکھا ہوا ہے۔ اب جب امام صاحب واپس آئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی جو صاحبزادیاں تھیں انہوں نے کہا ابا آپ کا شاگرد سمجھ سے پرے ہے، آپ نے کہا تھا کھانا نہیں کھاتا، یہ تو اتنا کھائے ہیں کہ 10 آدمیوں کا تقریباً کھانا کھا گئے، اور دوسرا یہ کہ یہ ساری رات آرام کرتے رہے اور بغیر وضو کیا فجر کی نماز پڑھ کے آ گئے، لوٹے کا پانی ویسے رکھا ہوا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیے۔ انہوں نے کہا بیٹا بات ہم تک ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بات ہی اب دور تک جا رہی ہے، ہماری بچیاں سوال کر رہی ہیں، ان کو مطمئن کرنا اب ہماری ذمہ داری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کھانا زیادہ تناول فرمایا کیوں؟ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب میں نے ایک لقمہ توڑ کر ڈالا منہ میں تو اس کے اندر جو پاکیزگی تھی، جو انوار و برکات تھے، وہ مجھے نظر آئے، اور میں نے سوچا کہ اب ہو سکتا ہے کہ اتنا پاکیزہ کھانا ہمیں میسر نہ ہو، لہذا میں نے کہا احمد جتنا کھا سکتے ہو کھا جاؤ، لہذا اس لیے میں نے اپنی جو عادت تھی اس سے کہیں زیادہ کھایا۔ اب دوسرا سوال پھر لوٹے کا پانی، فرمایا حضور یہ بتلائیے کہ جو آدمی اس طرح پاکیزہ کھانا استعمال کرے گا تو پھر کیا وہ سوئے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا؟ یعنی اس پاکیزہ کھانے نے مجھے رات بھر اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ پاکیزہ کھانا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ کھانا کھاؤ تاکہ نیک عمل ہو۔ جتنا حرام ہوگا نیک عمل سے اتنی ہی دوری ہوگی، اور جتنا حلال ہوگا اتنا ہی نیک عمل سے قربت ہوگی۔ یہ اصول اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا رسولوں کو مخاطب کر کے، حالانکہ رسول معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے، حرام تو چہ جائے، لیکن ایک اصول بتلا دیا۔ لہذا یہ بقرعید کا جو گوشت ہے یہ ہمارے جو اکابرین ہیں اسے باقاعدہ سکھا کر رکھتے تھے، اور جب کوئی ان کا بڑا پیر و مرشد جب آتا تھا
تو اس کے لیے خاص اور اسپیشل وہ کھانا تیار کیا جاتا اور اسے کھلایا جاتا۔ لیکن یہ کب؟ جب صدق نیت سے قربانی کی جائے، جب ریا نہ ہو، نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو، معاشرے کے اندر ڈھنڈورا پیٹنا مقصود نہ ہو، یہ دکھلانا مقصود نہ ہو کہ ہمارا جانور اتنے کا ہے، ہمارا اس طرح ہے، ہمارا اس طرح ہے، بلکہ اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ نے جو توفیق دی، بڑے جانور کی ہم اس میں کر رہے ہیں، اور قیمتی سے قیمتی جانور ہیں ہم اس میں کر رہے ہیں۔ ہمیں مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ پھر آپ دیکھیے اس کھانے کے انوار و برکات اور اس کی جو پاکیزگی ہے، اس سے جو نیک عمل ہوں گے، اس کا مشاہدہ آپ حضرات کریں گے اگر صدق نیت کے ساتھ قربانی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔